أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں اسے ہم سب جانتے ہیں، یعنی اپنے دینی علم اور معلومات کو وسیع کرنا، اپنی معرفت کو بڑھانا، تقویٰ میں ترقی کرنا، آپس کی محبت و پیار اور تعلقات کو بڑھانا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دینا، اشاعت اسلام اور تبلیغ اسلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور پھر عملی طور پر اسے سر انجام دینا۔ یہ ہیں وہ وسیع مقاصد جن کے حصول کے لیے جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، اور جس کے حاصل کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ بس جیسا کہ ان بیان کردہ عنوانات سے ظاہر ہے، جلسے کا مقصد کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس بگڑے ہوئے زمانے میں جہاں ظاہر الفساد فی البر والبحر کا نمونہ ہر جگہ نظر آتا ہے، ہم نے اس زمانے میں اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی بیعت میں آ کر اپنی اصلاح کا عہد کیا ہے اور اپنی نسلوں کی اصلاح کا عہد کیا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ کل انسانیت کی اصلاح کا عہد کیا ہے، صرف اپنے تک ہی نہیں، دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالنے کا عہد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے قیام کا عہد کیا ہے۔ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس فساد کے زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام کو ماننا ہے۔ اس زمانے کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک جگہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وقت لوگ روحانی پانی کو چاہتے ہیں، زمین بالکل مر چکی ہے، یہ زمانہ ظاہر الفساد فی البر والبحر کا ہو گیا، جنگل اور سمندر بگڑ چکے ہیں، جنگل سے مراد مشرک لوگ اور بحر سے مراد اہل کتاب ہیں، جاہل و عالم بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ غرض انسانوں کے ہر طبقے میں فساد واقع ہو گیا، جس پہلو اور جس رنگ میں دیکھو دنیا کی حالت بدل گئی ہے، روحانیت باقی نہیں رہی،
اور نہ اس کی تاثیریں نظر آتی ہیں۔ اخلاقی اور عملی کمزوریوں میں ہر چھوٹا بڑا مبتلا ہے۔ خدا پرستی اور خدا شناسی کا نام و نشان مٹا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ آسمانی پانی اور نور نبوت کا نزول ہو اور مستعد دلوں کو روشنی بخشے۔ خدا تعالیٰ کا شکر کرو، اس نے اپنے فضل سے اس وقت اس نور کو نازل کیا ہے، مگر تھوڑے ہیں جو اس نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بس یہ ہے وہ زمانے کا نقشہ جس میں ہم ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا یا ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونے کا عہد کیا ہے جو اس آسمانی پانی سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر صرف اپنی حالتوں کو بدلنے اور اس نور نبوت سے فیض حاصل کرنے کا عہد ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی نسلوں اور کل انسانیت کو اس نور نبوت سے آگاہ کرنے اور اس سے فیض پانے والوں میں شامل کرنے کا عہد کیا ہے۔ بس ایک بہت بڑا کام ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے ہم نے سر انجام دینا ہے، جسے ہم نے ادا کرنا ہے۔ اپنے آپ کو ہی اس زمانے کے فساد سے بچانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کجا یہ کہ ہم یہ بھی اعلان کریں کہ ہم اپنی نسلوں کو بھی سنبھالیں گے، اور جیسا کہ ہم اپنے عہد بیت میں دہراتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور پھر صرف اپنی اولاد کو ہی نہیں بلکہ کل دنیا کو توحید کے جھنڈے تلے لا کر اس روحانی معاہدے سے فیض اٹھانے والا بنانا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ روحانی پانی کو چاہتے ہیں کیونکہ زمین بالکل مردہ ہو چکی ہے۔ یعنی انسان کی عملی حالت یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ہم مردہ ہیں، ہمیں روحانی زندگی کا پانی دو۔ لیکن جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، بے شک دنیا کی عملی حالت زبان حال سے روحانی پانی اور نور نبوت کو چاہتی ہے، لیکن جو پانی اترا ہے اس سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے، اور تھوڑے ہیں جو اس نور نبوت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے والے ان تھوڑوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس نور سے فیض پایا اور آپ کی بیعت میں آنے کا اقرار و اعلان کیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، ہم نے اپنے ہی تک اس اقرار و اعلان کو محدود نہیں کرنا، نہیں رکھنا، بلکہ دنیا کو بھی اس سے آگاہ کرنا ہے۔ انہیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانا ہے، انہیں بھی موحد بنانا ہے۔ بس اپنی حالتوں میں مستقل پاک تبدیلی قائم رکھنے کے لیے اور دنیا کی اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اپنی روحانی اور دینی حالتوں کی طرف نظر رکھیں، انہیں بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتے چلے جائیں، زمانے کے امام کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کے لیے اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں، اور یہ انقلاب پیدا کرنے کے لیے ان باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان کو مسلسل اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں۔ بس ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں
انقلاب پیدا کرنے کے لیے بھرپور کوشش نہیں کرتے تو ہماری بیعت بے فائدہ ہے، ہمارے عہد کھوکھلے ہیں، ہماری حالتیں قابل فکر ہیں۔ اگر سب سے پہلے ہم اپنے اندرونے کی اصلاح نہیں کرتے تو ہم نے اپنی نسلوں کی اور دوسروں کی کیا اصلاح کرنی ہے؟ بس ہمارے لیے بہت خوف کا مقام ہے، بہت سوچنے کا مقام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو اس طرح توجہ دلائی ہے کہ ہمیشہ یہ غور کرتے رہو کہ بیعت کرنے کا کیا فائدہ ہے اور کیوں اس کی ضرورت ہے۔ جب تک اس طرح توجہ نہیں ہوگی بیعت فائدہ نہیں دے گی۔ آپ نے اس طرح توجہ دلائی کہ بیعت میں عظیم الشان بات توبہ ہے، جس کے معنی رجوع کے ہیں، یعنی تمام برائیوں کو چھوڑ کر پاکیزگی اختیار کرنا، پھر کبھی اس طرف پلٹ کر بھی نہ آنا۔ توبہ یہ نہیں کہ آج گناہوں سے معافی مانگ لی اور کل پھر وہی باتیں دہرا دیں جن سے خدا تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جو گناہ ہیں، جو برے کام ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی۔ لوگ کانوں پر ہاتھ رکھ کر اور ہاتھ جوڑ کر توبہ کا اظہار کر دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی بڑا گڑ گڑاتے ہیں، اور چند دن بعد پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے شاید چند دن کے لیے لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کو نہیں۔ وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس توبہ کو قبول کرتا ہے جو سچی توبہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی مثال دی کہ دیکھو وطن کو چھوڑنا بڑا گراں گزرتا ہے، بہت بھاری ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے اور ہزاروں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک گھر جب انسان چھوڑتا ہے تو کس قدر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور وطن کو چھوڑنے میں تو اسے سب یار دوستوں سے قطع تعلق کرنا پڑتا ہے، اپنا سب گھریلو سامان چھوڑ چھاڑ کر اپنے ہمسایوں اور گلیوں کی یاد بھلا کر ایک نئے ملک میں جانا پڑتا ہے، یعنی اس سابقہ وطن میں کبھی نہیں آتا۔ تو توبہ کی مثال بھی ایسی ہی ہے، اس کا نام توبہ ہے، اور جب یہ سچی توبہ ہوتی ہے تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اسے ملتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نوازتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری رضا کے لیے ایک پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کی ہے، تو میں بھی بے انتہا اسے نوازوں گا۔ بس یہ تبدیلی پیدا کرنے کے لیے بیعت ضروری ہے، اور جب یہ تبدیلی پیدا ہو تبھی بیعت کا فائدہ بھی ہے۔ اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ توبہ بیعت کی جزو کیوں ہے، کیوں توبہ کو بیعت کے ساتھ لازمی رکھا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ جب وہ بیعت کرتا ہے تو ایسے کے ہاتھ پر جسے اللہ تعالیٰ نے وہ تبدیلی بخشی ہو، یعنی وہ تبدیلی جو اسے عام انسانوں سے روحانی لحاظ سے ممتاز کر دیتی ہے۔ فرمایا جب درخت میں پیوند لگانے سے خاصیت بدل جاتی ہے، اسی طرح اس پیوند سے بھی اس میں وہ فیوز و انوار آنے لگتے ہیں۔ جو ذمہ دار ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک عام درخت میں، عام کے سادہ درخت میں کئی قسم کے پیوندیں لگا کر ان کے مختلف قسم کے پھل اس میں سے لیے جا سکتے ہیں۔ بس فرمایا کہ فائدہ تو تبھی ہے کہ ایسا پیوند ہو، تبھی وہ فیوز و انوار ملیں گے۔
اور فرمایا اسی طرح اس پیوند سے بھی اس میں وہ فیوز و انوار آنے لگتے ہیں جو اس تبدیلی یافتہ انسان میں ہوتے ہیں، بشرطے کہ اس کے ساتھ سچا تعلق ہو، خشک شاخ کی طرح نہ ہو۔ جس کے ساتھ پیوند جوڑا ہے اسے خصوصیات بھی اپنانی ہوں گی، بلکہ اس کی شاخ ہو کر پیوند ہو جائے۔ جس قدر یہ نسبت ہوگی اسی قدر فائدہ ہوگا۔ فرمایا بیعت رسمی فائدہ نہیں دیتی ہے، ایسی بیعت سے حصہ دار ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت حصے دار ہوگا جب اپنے وجود کو ترک کر کے بالکل محبت اور اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاوے۔ فرمایا جہاں تک ممکن ہو اس انسان یعنی مرشد کے ہم رنگ ہو، طریقوں میں بھی اس کے طریق کیا ہے اس کے مطابق کرو، طریقوں میں اور اعتقاد میں۔ بس جب ہمارا یہ مقصد یہ مقام ہو جائے گا تو ہمیں بیعت حقیقت میں فائدہ دے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقت میں کوئی قوم اور جماعت تیار نہیں ہو سکتی جب تک اس میں اپنے امام کی اطاعت اور اتباع کے لیے اس قسم کا جوش اور اخلاص اور وفا کا مادہ نہ ہو۔ اس مقام کو کس طرح حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں نصائح فرمائی ہیں۔ ہم سے جو توقعات رکھی ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہم سے، اپنی بیعت میں آنے والوں سے کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری جماعت کو اللہ تعالیٰ ایک نمونہ بنانا چاہتا ہے۔ ہم کس طرح نمونہ بن سکتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے، یہ بنیادی بات یاد رکھو۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو، اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ کسی پر ظلم نہ کرو، نہ تیزی کرو، نہ کسی کو حقارت سے دیکھو۔ جماعت میں اگر ایک آدمی گندا ہے تو وہ سب کو گندا کر دیتا ہے۔ پھر تقویٰ کے بارے میں نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا اپنی جماعت کی خیر خواہی کے لیے زیادہ ضروری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ کی بابت نصیحت کی جاوے، کیونکہ یہ بات عقل مند کے نزدیک ظاہر ہے کہ بجوز تقویٰ کے اور کسی بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ پھر فرمایا ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے، خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیعت میں ہیں جس کا دعویٰ ماموریت کا ہے، تا وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوں، کینوں یا شرکوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی روح دنیا تھے، ان تمام آفات سے نجات پائیں۔ پھر فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاوے، خواہ اس کی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اس بیماری کے لیے دوا نہ کی جائے اور علاج کے لیے دکھ نہ اٹھایا جائے، بیمار اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک سیاہ داغ منہ پر نکل کر ایک بڑا فکر پیدا کر دیتا ہے کہ کہیں یہ داغ بڑھتا بڑھتا کل منہ کو کالا نہ کر دے۔ اسی طرح معصیت کا بھی ایک سیاہ داغ دل پر ہوتا ہے۔ بس فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کی ہر وقت کوشش کرو۔ یہ نہ ہو کہ معصیت اور گناہ کا داغ تمہارے کل چہرے کو سیاہ کر دے، اور جب انسان کا چہرہ گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے صرف تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ بے شک رحیم و کریم ہے، لیکن
وہ قہار اور منتقم بھی ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ ایک جماعت کو دیکھے کہ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں، تو پھر اس کا غیظ و غضب بھڑکتا ہے۔ فرمایا کہ اپنی تاریخ دیکھ لو، اپنی تاریخ دیکھ لو، جب مسلمانوں کے عمل نہیں رہے تو پھر کافروں نے انہیں تحت ایک کر دیا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے مدد کا وعدہ تھا۔ لیکن جب عمل نہیں رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا قہر دکھاتا ہے۔ بس بڑے خوف کا مقام ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ کا خوف اسی میں ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا قول و فعل کہاں تک ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ پھر جب دیکھے کہ اس کا قول و فعل برابر نہیں تو سمجھ لے کہ وہ مورد غضب الہی ہوگا۔ جو دل ناپاک ہے، خواہ قول کتنا ہی پاک ہو، وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا، بلکہ خدا کا غضب مشتعل ہوگا۔ پس میری جماعت سمجھ لے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں اسی لیے کہ تخم ریزی کی جاوے، جس سے وہ پھلدار درخت ہو جاوے۔ بس ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ اس کا اندرونہ کیسا ہے اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے۔ اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ، فرمایا کہ اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ ایسی ہی ہے کہ اس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، تو پھر خاتمہ بالخیر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے، زبانی دعوے کرتی ہے، وہ غنی ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ بدر کی فتح کی پیشگوئی ہو چکی تھی، مثال دی بدر کی فتح کی، پیشگوئی فتح کی ہو چکی تھی، ہر طرح فتح کی امید تھی، لیکن پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا مانگتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے تو پھر ضرورت الہا کیا ہے، اتنا بے چین ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات غنی ہے، یعنی ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی مخفی شرائط ہوں، مجھے پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا شرائط رکھی ہوں اس فتح کے لیے۔ بس جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ بس ہمیں اپنی عملی حالتوں کی بہتری کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، حقیقی توبہ کی ضرورت ہے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے فیض یاب ہوں گے۔ تقویٰ کی راہوں میں سے ایک راہ غربت و مسکینی کی راہ ہے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں اہل تقویٰ کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں۔ یہ تقویٰ کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہی ہے۔ عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی غصہ جو ان کو آتا ہے وہ تکبر اور غرور کی وجہ سے آتا ہے، اور تکبر اور غرور کی وجہ سے غصہ آتا ہے انسان کو۔ اگر انسان میں یہ چیزیں نہ ہوں تو کیوں غصے میں آئے چھوٹوں پہ، خاص طور پر اپنے سے کمزوروں پر۔ فرمایا کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر غرور کریں، یا نظر استخفاف سے دیکھیں۔ خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے، یہ چھوٹا کون ہے۔ یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حقارت ہے۔ ڈر ہے کہ یہ حقارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جائے۔ جس طرح بیج لگاتے ہیں زمین میں، پودا بنتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ بھی اسی طرح بڑھتا ہے، اور پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی پھلدار درخت نہیں ہوتا وہ، بلکہ وہ ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ فرمایا بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں،
اپنے سے بڑا دیکھا، بڑی خوش آمد کی، بڑے عاجزی سے پیش آئے. لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے. بڑائی کا تب پتہ لگتا ہے کہ اپنے سے کمتر کو عزت دیکھ کرو، اس کی عزت سے بات سنو، اس کو عزت دو، اس کی دلجوئی کرے، اس کی بات کی عزت کرے. کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. تم ایک دوسرے کا چڑھ کر نام نہ لو، یہ فعل فساق و فجار کا ہے. جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا. اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو. جب ایک ہی چشمہ سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے. مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا. خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ بیعت کرنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ہم اپنے عملوں کے بارے میں زیادہ پوچھے جائیں گے، غیروں کی بھی ہم پر زیادہ نظر ہوگی. ان کے لیے بھی ہم نے نمونہ بننا ہے تاکہ اعتراض کی جگہ نہ رہیں. آپ فرماتے ہیں میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جس قدر کوئی شخص قرب حاصل کرتا ہے اسی قدر مواخذہ کے قابل ہے. اہل بیت زیادہ مواخذہ کے لائق تھے. وہ لوگ جو دور ہیں وہ قابل مواخذہ نہیں، لیکن تم ضرور ہو. اگر تم میں ان پر کوئی ایمانی زیادتی نہیں تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ تم ہزاروں کے زیر نظر ہو. وہ لوگ گورنمنٹ کے جاسوسوں کی طرح تمہاری حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں. وہ سچے ہیں یہ سب دیکھنے میں. جب مسیح کے ساتھی صحابہ کے ہم دوش ہونے لگے ہیں تو کیا آپ ویسے ہیں؟ جب آپ لوگ ویسے نہیں تو قابل گرفت ہیں. گویا ابتدائی حالت ہے. لیکن موت کا کیا اعتبار ہے؟ موت ایک ایسا ناگزیر امر ہے جو ہر ایک شخص کو پیش آتا ہے. جب یہ حالت ہے تو پھر آپ کیوں غافل ہیں؟ جب کوئی شخص مجھ سے تعلق نہیں رکھتا تو یہ امر دوسرا ہے. لیکن جب آپ میرے پاس آئے، میرا دعویٰ قبول کیا اور مجھے مسیح مانا تو گویا من وجہن آپ نے صحابہ کرام کے ہم دوش ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو کیا صحابہ نے کبھی صدق و صفا پر قدم مارنے سے دریغ کیا؟ ان میں کوئی کسل تھا؟ کیا وہ دل آزار تھے؟ کیا ان کو اپنے جذبات پر قابو نہ تھا؟ کیا وہ منکسر المزاج نہ تھے؟ بلکہ ان میں پرلے درجے کا انکسار تھا. سو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی ویسی ہی توفیق عطا کرے، کیونکہ تذلل اور انکساری کی زندگی کوئی شخص اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے. اپنے آپ کو ٹٹولو. اگر بچے کی طرح اپنے آپ کو کمزور پاؤ تو گھبراؤ نہیں. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا صحابہ کی طرح جاری رکھو. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا صحابہ کی طرح کس طرح کرنی ہے؟ کیا صرف منہ سے دعائیں دہرا کر ہی مقصد پورا ہو جائے گا؟ نہیں. اس کے لیے محنت اور مسلسل کوشش اور صحابہ کی طرح قربانی کی روح پیدا کرنی ہوگی. عملی اظہار کرنا ہوگا. اپنی عبادتوں کے معیار بڑھانے ہوں گے. اس کا طریق بھی آپ نے بیان فرما دیا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ راتوں کو اٹھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھلائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی تدریجاً تربیت پائی تھی. ایک دم نہیں کوئی نیک ہو جاتا. کوشش کرنے سے، مسلسل کوشش کرنے سے آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے. وہ پہلے کیا تھے؟ ایک کسان کی تخم ریزی کی طرح تھے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آبپاشی کی
آپ نے ان کے لیے دعائیں کی، بیج صحیح تھا اور زمین عمدہ، تو اس آبپاشی سے پھل عمدہ نکلا۔ جس طرح حضور علیہ السلام چلتے اسی طرح وہ چلتے، وہ دن کا یا رات کا انتظار نہ کرتے تھے۔ تم لوگ سچے دل سے توبہ کرو، تہجد میں اٹھو، دعا کرو، دل کو درست کرو، کمزوریوں کو چھوڑ دو، اور خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے قول و فعل کو بناؤ۔ یقین رکھو کہ جو اس نصیحت کو ورد بنائے گا اور عملی طور سے دعا کرے گا اور عملی طور پر التجا خدا کے سامنے لائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے گا اور اس کے دل میں تبدیلی ہوگی۔ خدا تعالیٰ سے نا امید مت ہو، بر کریمہ کارہا دشوار نیست، یعنی نیک لوگوں کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ کون سچا مومن ہے اور سچے مومن کی نشانی کیا ہے، اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، میں کھول کر کہتا ہوں کہ جب تک ہر بات پر اللہ تعالیٰ مقدم نہ ہو جاوے اور دل پر نظر ڈال کر وہ نہ دیکھ سکے کہ یہ میرا ہی ہے، اس وقت تک کوئی سچا مومن نہیں کہلا سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود یہ دیکھ کر کہے کہ یہ میرا ہی ہے، اس وقت تک وہ سچا مومن نہیں کہلا سکتا۔ ایسا آدمی تو آل کے طور پر مومن یا مسلمان ہے، یعنی عرف عام میں مومن یا مسلمان ہے، جیسے چوڑے کو بھی مسلی یا مومن کہہ دیتے ہیں۔ مسلمان وہی ہے جو اسلم وجہ للہ کا مصداق ہو گیا ہو۔ وجہ منہ کو کہتے ہیں، مگر اس کا اطلاق ذات اور وجود پر بھی ہوتا ہے۔ بس جس نے ساری طاقتیں اللہ کے حضور رکھتی ہوں وہی سچا مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔ فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ ایک مسلمان نے کسی یہودی کو دعوت اسلام کی، واقعہ بیان فرما رہے ہیں آپ، ایک مسلمان نے یہودی کو دعوت اسلام کی اور اسے کہا کہ تو مسلمان ہو جا۔ مسلمان جو تھا، جو دعوت دینے والا، اسلام کی تبلیغ کرنے والا، فرمایا کہ خود فسق و فجور میں مبتلا تھا۔ یہودی جانتا تھا اس کو۔ یہودی نے اس فاسق مسلمان کو کہا کہ تو پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ، تو کیا چیز ہے، مجھے کیا کہہ رہا ہے، اور تو اس بات پر مغرور نہ ہو کہ تو مسلمان کہلاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اسلام کا مفہوم چاہتا ہے۔ یہودی نے یہ نصیحت کی کہ خدا تعالیٰ تو اسلام کا مفہوم چاہتا ہے، اندر تمہارے اندر ہے کیا؟ نہ نام اور لفظ۔ یہودی نے اپنا قصہ سنایا، کہتے ہیں قصہ بیان کیا کہ میں نے اپنے لڑکے کا نام خالد رکھا تھا، مگر دوسرے دن ہی مجھے اسے قبر میں گاڑنا پڑا، فوت ہو گیا۔ خالد نام سے کچھ نہیں ہوا، ہمیشہ رہنے والا تو نہ بن گیا وہ۔ اگلے دن کہتا ہے مجھے گاڑنا پڑا اسے قبر میں، فوت ہو گیا، دفنانا پڑا۔ اگر صرف نام ہی برکت ہوتی تو وہ کیوں مرتا؟ اگر کوئی مسلمان سے پوچھے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان سے پوچھتا ہے کہ کیا تو مسلمان ہے، تو جواب دیتا ہے الحمدللہ، لیکن یہ جواب کافی نہیں، عمل چاہیے۔ فرمایا پس یاد رکھو کہ صرف لفاظی اور لسانی کام نہیں آ سکتے جب تک کہ عمل نہ ہو۔ محض باتیں عند اللہ کچھ بھی وقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ بس حقیقی مومن بننے کے لیے، ایمان کا دعویٰ سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے قول و فعل کو ہمیں ایک کرنا ہوگا، اور جب یہ ہوگا جب ہی ہم حقیقی مسلمان ہوں گے، جب ہی ہم اسلام کی خدمت کا دعویٰ کرنے میں سچے ہوں گے۔ بس اس کے لیے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تقویٰ کی ضرورت ہے۔ یہ حالت پیدا کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح دشمن کے مقابلے پر سرحد پر گھوڑا ہونا ضروری ہے تاکہ دشمن ہاتھ سے نہ نکلنے پاوے، یعنی گھوڑوں کی فوج ہو وہاں، جو طریقہ تھا اس زمانے کا، تاکہ دشمن ہاتھ سے نہ نکلنے پاوے، اسی طرح تم بھی تیار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن سرحد سے گزر کر اسلام کو صدمہ پہنچائے۔ فرمایا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر تم اسلام کی حمایت اور خدمت کرنا چاہتے ہو
تو پہلے خود تقویٰ اور طہارت اختیار کرو، جس سے خود تم خدا تعالیٰ کی پناہ کے حسن حسین میں آ سکو، اور پھر تم اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل کرو، پھر تم اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل ہو، تمہیں اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل ہو۔ فرمایا تم دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کی بیرونی طاقت کیسی کمزور ہو گئی ہے، قومیں ان کو نفرت کی حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ اگر تمہاری اندرونی اور قلبی طاقت بھی کمزور اور پست ہو گئی تو بس پھر تو خاتمہ ہی سمجھو۔ تم مسیح موعود ہونے کی بیعت میں آنے کا دعویٰ کر رہے ہو، تم نے بھی ایسے ہی عمل کرنے ہیں، تو پھر مسلمانوں کا جو حال ہے دیکھ ہی رہے ہیں ہم آج کل کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ بدنام ہو رہے ہیں، کوئی طاقت ان کے پاس نہیں۔ فرمایا کہ تم اپنے نفسوں کو ایسے پاک کرو کہ قدسی قوت ان میں سرایت کرے، اور وہ سرحد کے گھوڑوں کی طرح مضبوط اور محافظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ متقیوں اور ناست بازوں ہی کی شامل حال ہوا کرتا ہے۔ اپنے اخلاق اور اطوار ایسے نہ بناؤ جن سے اسلام کو داغ لگ جائیں۔ بدکاروں اور اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں سے اسلام کو داغ لگتا ہے۔ کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو کہیں کہہ کرتا پھرتا ہے، پگڑی گلے میں ہوتی ہے، موریوں اور گندی نالیوں میں گرتا پھرتا ہے، پولیس کے جوتے پڑھتے ہیں، ہندو اور عیسائی اس پر ہنستے ہیں۔ اس کا ایسا خلاف شرع فعل اس کی ہی تزییق کا موجب نہیں ہوتا، بلکہ در پردہ اس کا اثر نفس اسلام تک پہنچتا ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہوتا ہے وہ۔ فرمایا مجھے ایسی خبریں یا جیل خانوں کی رپورٹیں پڑھ کر سخت رنج ہوتا ہے، سخت افسوس ہوتا ہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ اس قدر مسلمان بدعملیوں کی وجہ سے مورد عتاب ہوئے۔ دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو صراط مستقیم رکھتے ہیں اپنی بد اعتدالیوں سے صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تعلیم تو صراط مستقیم کی ہے، لیکن اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے یہ حالت ہو رہی ہے، اور صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اسلام پر ہنسی کراتے ہیں۔ فرمایا میری غرض اس سے یہ ہے کہ مسلمان لوگ مسلمان کہلا کر ان ممنوعات اور مناہیات میں مبتلا ہوتے ہیں جو نہ صرف ان کو بلکہ اسلام کو مشکوک کر دیتے ہیں۔ پس اپنے چال چلن اور اطوار ایسے بنا لو، ہمیں فرمایا کہ اپنے چال چلن اور اطوار ایسے بنا لو کہ کفار کو بھی تم پر جو دراصل اسلام پر ہوتی ہے نکتہ چینی کرنے کا موقع نہ ملے۔ کہ ایک مسلمان اگر حرکت کرتا ہے تو اسلام کے نام پر بات کی جاتی ہے، وہی حرکت اگر ایک عیسائی کرتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، یا اس کو دورہ پڑ گیا تھا، یا بیمار تھا۔ لیکن اسلام کا مسلمان کا جہاں سوال آتا ہے تو پورے اسلام کو بدنام کرنے کی پورا میڈیا بھی کوشش کرتا ہے اور حکومتیں بھی کوشش کرتی ہیں۔ بس بہت سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ بس یہ ہے ایک احمدی کی ذمہ داری، اس کا کام کس درد سے آپ نے فرمایا ہے کہ اسلام کو ایسے لوگ بدنام کرتے ہیں جن کے عمل ان کی تعلیم کے خلاف ہے۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو فرمایا، ہمیں فرمایا کہ تم اپنے عمل کو اسلام کی تعلیم کے مطابق ڈھالو تاکہ اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا کے سامنے پیش کرنے والے بن سکو۔ پھر فرماتے ہیں کہ تمہارا اصل شکر تقوی اور طہارت ہی ہے۔ مسلمان پوچھنے پر الحمدللہ کہہ دینا سچا سپاس اور شکر نہیں ہے۔ اگر تم نے حقیقی سپاس گزاری یعنی طہارت اور تقوی کی راہیں اختیار کر لیں تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم سرحد پر کھڑے ہو، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ پھر جماعت کو اخلاقی ترقی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری جماعت کو مناسب ہے کہ وہ اخلاقی ترقی کریں، کیونکہ الاستقامت فوق القرامت مشہور ہے۔ وہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ان پر سختی کرے تو حد الوسع اس کا جواب نرمی اور ملاطفت سے دیں۔ تشدد اور جبر کی ضرورت انتقامی طور پر بھی نہ پڑنے دیں۔ انسان میں نفس بھی ہے اور اس کی 3 قسمیں ہے، امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ امارہ کی حالت میں انسان جذبات اور بے جا شوخیوں کو سنبھال نہیں سکتا اور اندازے سے نکل جاتا ہے اور اخلاقی حالت سے گر جاتا ہے، مگر حالت لوامہ میں سنبھال لیتا ہے۔ مجھے ایک حکایت یاد آئی، فرمایا
تو مجھے ایک حکایت یاد آئی جو سعدی نے بوسطہ میں لکھی ہے کہ ایک بزرگ کو کتے نے کاٹا، گھر آیا تو گھر والوں نے دیکھا کہ اسے کتے نے کاٹ کھایا ہے۔ ایک بھولی بھالی چھوٹی لڑکی بھی تھی وہاں موجود، وہ بولی کتے نے آپ کو کاٹا تو آپ نے کیوں نہ اسے کاٹ کھایا؟ اس نے جواب دیا شخص نے، بیٹی انسان سے کتپن نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ جب کوئی شریر گالی دے تو مومن کو لازم ہے کہ اعراض کرے، نہیں تو وہی کتپن کی مثال صادق آئے گی۔ خدا کے مکرموں کو بڑی بڑی گالیاں دی گئیں، بہت بری طرح ستایا گیا، مگر ان کو عارض عن الجاہلین کا ہی خطاب ہوا۔ خود اس انسان کامل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طرح تکلیفیں دی گئیں اور گالیاں، بدزبانی اور شوخیاں کی گئیں، مگر اس خلق مجسم ذات نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ ان کے لیے دعا کی۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ جاہلوں سے اعراض کرے گا تو تیری عزت اور جان کو ہم صحیح و سلامت رکھیں گے اور یہ بازاری آدمی اس پر حملہ نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضور کے مخالف آپ کی عزت پر حرف نہ لا سکے اور خود ہی ذلیل و خوار ہو کر آپ کے قدموں میں گرے یا سامنے تباہ ہوئے۔ غرض یہ صفت لوامہ کی ہے جو انسان کشمکش میں بھی اصلاح کر لیتا ہے۔ روزمرہ کی بات ہے، اگر کوئی جاہل یا اوباش گالی دے یا کوئی شرارت کرے، جس قدر اس سے اعراض کرو گے اسی قدر عزت بچا لو گے، اور جس قدر اس سے مٹھ بھیڑ ہوگی، مٹھ بھیڑ اور مقابلہ کرو گے تباہ ہو جاؤ گے اور ذلت خرید لو گے۔ نفس مطمئنہ کی حالت میں انسان کا ملکہ حسنات اور خیرات ہو جاتا ہے، وہ دنیا اور ماسوا اللہ سے بکلی انقطاع کر لیتا ہے۔ وہ دنیا میں چلتا پھرتا اور دنیا والوں سے ملتا جلتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ یہاں نہیں ہوتا۔ جہاں وہ ہوتا ہے وہ دنیا اور ہی ہوتی ہے، وہاں کا آسمان اور زمین اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر کے اپنی خالص محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، دنیا داری کبھی ہماری ترجیح نہ ہو، اور جب یہ ہوگا تبھی ہم اپنے اندر ایک انقلاب لانے والے کھلا سکیں گے۔ جب ایسی حالت پیدا کر لیں گے تو پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ آپ کے ماننے والے دنیا میں غلبہ پانے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پناہ میں لے لے گا۔ چنانچہ اس بات کو کھولتے ہوئے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَجَعَلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ تسلی بخش وعدہ ناصرت میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا، مگر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے آنے والے ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں مخاطب کر کے بشارت دی ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو امارہ کے درجے میں پڑے ہوئے فسق و فجور کی راہوں پر کاربند ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی سچی قدر کرتے ہیں اور میری باتوں کو قصہ کہانی نہیں جانتے، تو یاد رکھو اور دل سے سن لو، میں پھر ایک بار لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور وہ تعلق کوئی عام تعلق نہیں بلکہ بہت زبردست تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے کہ جس کا اثر نہ صرف میری ذات تک بلکہ اس ہستی تک پہنچتا ہے جس نے مجھے بھی اس برگزیدہ انسان کامل کی ذات تک پہنچایا ہے، جو دنیا میں صداقت اور راستی کی روح لے کر آیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان باتوں کا اثر میری ہی ذات تک پہنچتا تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر نہ تھا اور نہ ان کی پرواہ تھی، مگر اس پر بس نہیں، اس کا اثر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کی برگزیدہ ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ بس ایسی صورت اور حالت میں تم خوب دھیان دے کر سن رکھو کہ اگر اس بشارت سے حصہ لینا چاہتے ہو اور اس کے مصداق ہونے کی آرزو رکھتے ہو اور اتنی بڑی کامیابی کہ قیامت تک مکفرین پر غالب رہو گے کی سچی پیاس تمہارے اندر ہے،
تو پھر اتنا ہی میں کہتا ہوں کہ یہ کامیابی اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک لوامہ کے درجے سے گزر کر مطمئنہ کے مینار تک نہ پہنچ جاؤ۔ اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہتا کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کے ساتھ پیوند رکھتے ہو جو معمور من اللہ ہے، بس اس کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنو اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمتاً تیار ہو جاؤ، تاکہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اقرار کے بعد انکار کی نجاست میں گر کر ابدی عذاب خرید لیتے ہیں۔ جس درس سے آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے ہیں، ہمیں اسے محسوس کرنا چاہیے، اپنے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم ان لوگوں میں سے بنیں جو مکفرین پر قیامت تک غالب رہنے والے ہوں، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی حالتوں کو بھی وہ معیار حاصل کرنے والا بنائیں گے جو ایسے لوگوں کے لیے گویوں کی حالتیں ہوتی ہیں، وہ معیار جو نفس مطمئنہ کی حالت پیدا کرنے والا ہے۔ اگر نہیں تو ہم یہ چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ بس ہمیں ہر وقت اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے، اپنی اصلاح چاہیے کی طرف توجہ دیتے رہنا چاہیے، اعلیٰ حالت حاصل کرنے ایمان میں بڑھنے کے طریق کے حصول کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اصلاح چاہنا اور اپنی قوت خرچ کرنا یہی ایمان کا طریق ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو یقین سے اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ بس خدا سے مانگو اور یقین اور صدق کے نیت سے مانگو۔ میری نصیحت پھر یہی ہے کہ اچھے اخلاق ظاہر کرنا ہی اپنی کرامت ظاہر کرنا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں کراماتی بننا نہیں چاہتا تو یاد رکھے کہ شیطان اسے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ کرامت سے عجب اور پندار مراد نہیں ہے۔ کرامت سے لوگوں کو اسلام کی سچائی اور حقیقت معلوم ہوتی ہے اور ہدایت ہوتی ہے۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ عجب اور پندار تو کرامت اخلاقی میں داخل ہی نہیں ہے، بس یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ دیکھو یہ کروڑہا مسلمان جو روئے زمین کے مختلف حصص میں نظر آتے ہیں، کیا یہ تلوار کے زور سے جبر و اکراہ سے ہوئے تھے؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اسلام کی کراماتی تاثیر ہے جو ان کو کھینچ لائی ہے۔ کرامتیں انواع و اقسام کی ہوتی ہیں، من جملہ ان کے ایک اخلاقی کرامت بھی ہے جو ہر میدان میں کامیاب ہے۔ انہوں نے جو مسلمان ہوئے صرف راست بازوں کی کرامت ہی دیکھی، اور اس کا اثر انہوں نے اسلام کو عظمت کی نگاہ سے اور اس کا اثر پڑا۔ انہوں نے اسلام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا، نہ تلوار کو دیکھا۔ بڑے محقق انگریزوں کو یہ بات ماننی پڑی ہے کہ اسلام کی سچائی کی روح ہی ایسی قوی ہے جو غیر قوموں کو اسلام میں آنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بس دنیا کی اصلاح کے لیے، اسلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، دنیا کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے کے لیے، جہاں اپنی روحانی حالت میں ترقی کی ضرورت ہے وہاں عملی حالت میں ترقی کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تبھی کرامات بھی ظاہر ہوتی ہیں، اور یہی بہترین تبلیغ کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر ایک جگہ افراد جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے ایک احمدی کی کیا حالت ہونی چاہیے، آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے ہمسائے کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، وہ گویا ایک کرامت دکھاتا ہے۔ اس کا اثر ہمسائے پر بھی بہت اعلیٰ درجے کا پڑتا ہے۔ ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہو گئی ہے، اور تہمت لگاتے ہیں کہ افتراء غیظ و غضب میں مبتلا ہیں، یعنی لوگ جو ہیں احمدی۔ کیا طریقے، کیا تبدیلی پیدا ہوئی ہے پاک تبدیلی؟ یہ تو اسی طرح افتراء بھی باندھتے ہیں، غیظ و غضب میں مبتلا ہے۔ کیا ان کے لیے باعث ندامت نہیں ہے کہ انسان عمدہ سمجھ کر اس سلسلہ میں آیا تھا؟ جیسا کہ ایک ششید فرزند اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ بیعت کرنے والا فرزند کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا ہے، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
عامت المسلمین کے باپ ہیں۔ جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے اور حیات ظاہری کا باعث، مگر روحانی باپ آسمان پر لے جاتا ہے اور اس مرکزی اصل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے، طوائف کے ہاں جاوے اور قمار بازی کرتا پھرے، شراب پیوے یا اور ایسے افعال کبیحہ کا مرتکب ہو جو باپ کی بدنامی کا موجب ہوں؟ فرمایا میں جانتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس فعل کو پسند کرے، لیکن جب ناخلف بیٹا ایسا کرتا ہے تو پھر زبان خلق بند نہیں ہو سکتا۔ لوگ اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بد کام کرتا ہے، بس وہ ناخلف بیٹا خود ہی باپ کی بدنامی کا موجب ہوتا ہے۔ اسی طرح پر جب کوئی شخص ایک سلسلہ میں شامل ہوتا ہے اور اس سلسلے کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ عند اللہ ماخوذ ہوتا ہے۔ وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا بلکہ دوسروں کے لیے ایک برا نمونہ ہو کر ان کو سعادت اور ہدایت کی راہ سے محروم رکھتا ہے۔ بس جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں عاجز آ جاؤ وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ خشوع اور خضوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تحریک سے اٹھتے ہیں خالی واپس نہیں ہوتے۔ اللہ میاں ضرور دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہم تجربے سے کہتے ہیں کہ ہماری ہزارہ دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ فرمایا یہ ایک یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے ابنائے جنس کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں پاتا وہ بخیل ہے۔ اگر میں ایک راہ دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہے تو میرا فرض ہے کہ میں پکار کر لوگوں کو بتلاؤں۔ اس امر کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ کس وشنوت یا نشنوت من گفتگو میں کنم، کوئی سنے یا نہ سنے میں بات کرتا رہوں گا۔ پھر جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتا مگر صالح بندوں کی۔ آپس میں اخوت اور محبت کو پیدا کرو اور درندگی اور اختلاف کو چھوڑ دو۔ ہر ایک قسم کے ہزل اور تمسخر سے مطلقاً کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ تمسخر انسان کے دل کو صداقت سے دور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، ہر ایک اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک سچی صلح پیدا کر لو اور اس کی اطاعت میں واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے اور اس سے بچنے والے وہی ہیں جو کامل طور پر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے حضور میں آتے ہیں۔ تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے اور اس کے دین کی حمایت میں سعی ہو جاؤ گے، کوشش کرو گے، تو خدا تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان عمدہ پودے کی خاطر کھیت میں سے ناکارہ چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور اپنے کھیت کو خوشنما درختوں اور بارآور پودوں سے آراستہ کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا اور ہر ایک ضرر اور نقصان سے ان کو بچاتا ہے، مگر وہ درخت اور پودے جو پھل نہ لاویں اور گلنے اور خشک ہونے کی لگ جاویں ان کی مالک پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی مویشی آ کر ان کو کھاوے یا کوئی لکڑہارا ان کو کاٹ کر تنور میں ڈال دے وے۔ سو ایسا ہی تم بھی یاد رکھو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے تو کسی کی مخالفت تمہیں تکلیف نہ دے گی۔ بس اگر تم اپنی حالتوں کو درست نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا ایک سچا عہد نہ باندھو تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ ہزاروں بھیڑیں اور بکریاں روز ذبح ہوتی ہیں پر ان پر کوئی رحم نہیں کرتا، اور اگر ایک آدمی مارا جاوے تو کتنی باز پرس ہوتی ہے۔ سو اگر تم اپنے آپ کو درندوں کی مانند بیکار اور لاپرواہ بناؤ گے تو تمہارا بھی ایسا ہی حال ہوگا۔ چاہیے کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ کسی وبا کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ ہو سکے، کیونکہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر ہو نہیں سکتی۔ ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنیٰ باتوں سے اعراض کر کے اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔
لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، پر تم ان کو نرمی سے سمجھاؤ اور جوش کو ہرگز کام میں نہ لاؤ۔ یہ میری وصیت ہے، اور اس بات کو وصیت کے طور پر یاد رکھو کہ ہرگز تندی اور سختی سے کام لینا، ہرگز تندی اور سختی سے کام نہ لینا، بلکہ نرمی اور آہستگی سے، خلق سے ہر ایک کو سمجھاؤ۔ پھر اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے، بس عمدہ حالت میں اس دنیا سے کوچ کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، میں پکار کر کہتا ہوں اور میرے دوست سن رکھیں کہ میری باتوں کو ضائع نہ کریں، اور ان کو صرف ایک قصہ گو یا داستان کی کہانیوں سے ہی رنگ نہ دیں، بلکہ میں نے یہ ساری باتیں نہایت دل سوزی اور سچی ہمدردی سے، جو فطرتاً میری روح میں ہے، کی ہیں۔ ان کو گوشہ دل سے سنو اور ان پر عمل کرو۔ ہاں، خوب یاد رکھو اور اس کو سچ سمجھو کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے۔ بس اگر ہم عمدہ حالت میں یہاں سے کوچ کرتے ہیں تو ہمارے لیے مبارکی اور خوشی ہے، ورنہ خطرناک حالت ہے۔ یاد رکھو کہ جب انسان بری حالت میں جاتا ہے تو مکان بعید اس کے لیے یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی نزع کی حالت ہی اس میں تغیر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، یعنی جو شخص مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے ایک جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا۔ یہ کیسی صاف بات ہے! اصل لذت زندگی کی راحت اور خوشی ہی میں ہے، بلکہ اسی حالت میں وہ زندہ متصور ہوتا ہے جبکہ ہر طرح کے امن و آرام میں ہو۔ اگر وہ کسی درد، مثلاً کلنج یا درد دانت ہی میں مبتلا ہو جاوے تو وہ مردوں سے بدتر ہوتا ہے، اور حالت ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو مردہ ہی ہوتا ہے اور نہ زندہ ہی کہلا سکتا ہے۔ بس اسی پر قیاس کر لو، اسی کو دیکھ لو، سوچ لو کہ جہنم کے دردناک عذاب میں کیسی بری حالت ہوگی انسان کی۔ یہاں کی ہلکی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا انسان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والا بناتے ہوئے آپ علیہ السلام کی نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پاک تبدیلی ہم اپنے دلوں میں پیدا کرنے والے ہوں، اپنے عملی نمونوں کے ساتھ اپنی نسل کو بھی اسلام کی حقیقی تعلیم پر چلنے والا بنانے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ یہ دنیا کی چمک دمک کبھی ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمانوں میں کمزوری پیدا کرنے والی نہ ہو۔ اسلام کی خوبصورت پیغام کو ہم دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جلسے کی تمام برکات سے ہمیں فیض پانے والا بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم
غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ یو کے، جلسہ سالانہ یو کے، نعرہ تکبیر۔ کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی قدم بھرتی ہے یہ باد بہار، آسمان پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، ہو رہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اتار، اس موت السماء جاء المسیح، جاء المسیح، نیز بشنو از زمین آمد